محترم لارڈ نذیر احمد صاحب، محترمی انور مسعود صاحب اور جناب امجد اسلام امجد صاحب اور معزز سامعین، میں آپ سب کو اردو مرکز لندن کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں دل کی جراحی کے عمل سے چند ہفتے پہلے گزرا ہوں اور اب الحمدللہ صحت یاب ہو رہا ہوں۔ بقول مصفی میرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا، اس لیے روح بسیت ہونے میں وقت لگ رہا ہے۔ اس پروگرام کا سارا سہرا جو ہے جناب فیضان عارف صاحب کے سر ہے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بے انتہا حسن انتظام سے کام لیا اور مجھے ہمیشہ ان کی معاونت ملتی رہی ہے اور میں ان کا معترف ہوں۔ آج دو اہم شخصیات پاکستان سے تشریف لائی ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ان کی تقاریر سے پہلے فیضان ان کا مختصر سا تعارف کروائیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی انہیں نہ جانتا ہو، مجھے معلوم ہے کہ آپ سبھی لوگ ان کے معترف ہیں اور انہیں اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہم ان کی گفتگو سے فیض یاب ہونے میں صرف کریں۔ میں چاہوں گا کہ امجد صاحب سب سے پہلے ہمیں اپنے اس دورے کا مقصد بتائیں، پھر ان سے کچھ بات چیت ہوگی اور سوال و جواب کے بعد کلام آئے تو ہم لوگ اصل میں دو مقاصد لے کر ہیں۔ ایک تو ہمارے جو پاکستانی سائیکیٹرسٹ ہیں ڈاکٹرز، انہوں نے ایک سالانہ ایونٹ کیا تھا لیسٹر میں ابھی پرسوں، تو ان کا ایک مشاعرہ تھا۔ اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ آئرلینڈ میں ہوگا 16 کو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اور انور صاحب ہم گزشتہ 2 برس سے ایک چیریٹی ہے ایجوکیشن کے لیے، ہمارے دوست عبدالشکور صاحب، ممکن ہے ہمیں سے کچھ لوگ ان کے نام سے اور ان کے کام سے آشنا ہوں۔ یہ 1976 میں پنجاب یونیورسٹی یونین کے صدر تھے، اور پنجاب یونیورسٹی کا صدر ہونا آپ سب آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے بہت ہی ایک خاص طرح کے کریکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کوئی 20-25 سال امریکہ میں رہے اور چند برس پہلے پاکستان میں یہ تشریف لائیں اور انہوں نے ایک ایجوکیشن کا کام شروع کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک آئیڈیا یہ فلوٹ کیا کہ ہمارے یہاں پرائمری لیول پر تو شاید بہت کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ بچے جو اپنی آپ کہہ لیجئے صلاحیت اس کا اظہار کر کے یہ پروو کر دیتے ہیں کہ وہ آگے پڑھ سکتے ہیں، اگر وہ آگے نہ پڑھ سکیں کسی معاشی مالی وجہ سے، تو یہ بہت انفارچونیٹ، بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ تو انہوں نے انفیکٹ پن پوائنٹ اسی کو کیا ہے کہ ہم انٹر اور ایف ایس سی کی سطح سے بچوں کو لیں، اور اس کے بعد اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں یا انجینئر یا آئی ٹی میں یا کسی، تو ان کی تعلیم کے آخر تک ان کو ایک طرح سے ایز آؤٹ کرنے کی، فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو میں اب فیضان صاحب سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہیں ادب کے حوالے سے، تو بسم اللہ، میں اگر اپنی محدود عقل کے مطابق جو کوئی جواب دے سکتا ہوں یا آپ سے شیئر کر سکتا ہوں تو ضرور اس کرتے ہیں۔ بہت شکریہ امجد صاحب۔ اس سے پہلے کہ ہم اس تقریب کو آگے بڑھائیں، یہاں ایپیکس ٹی وی کے کچھ لوگ موجود ہیں جو نیٹ ورک، ایک بڑا نیٹ ورک ہے انٹرنیٹ پہ اور بڑا تیزی سے مقبول ہونے والا ہے۔ تو نبیل اختر صاحب جو ہے وہ گلدستہ جو ہے امجد صاحب کو اور انور مسعود صاحب کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ لارڈ نذیر صاحب کے جو ہمیشہ پاکستانیوں کا خیال کر رہے ہیں، کیا تھینک یو جی۔ میں بہت سال پہلے، کو 25-30 سال پہلے، میں آرٹس کونسل میں ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ہوا، تو میرے ایک سیکٹری صاحب تھے، ان کے پاس میں ایک پرپوزل لے کر گیا کہ جی ایک کل پاکستان مشاعرہ کرنا چاہیے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ مجھے بتائیں مشاعرے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا جی کہ اس سے لوگوں کی ذہنی تہذیب ہوتی ہے، کلچرل گیٹ ٹوگیدر ہے۔ کہتے نہیں مجھے بتائیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے 3 دفعہ کہا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ جناب میں آپ کو ٹیوب ویل کا فائدہ تو بتا سکتا ہوں، مشاعرے کا فائدہ شاید اس طرح نہیں بتا سکتا۔
تو نہیں میری بات ختم نہیں. تو میرا مقصد یہ ہے کہ اس کو میں مذاق میں نہیں ٹالنا چاہتا. عرض صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گیج کرنا کہ یہ ہماری جو کلچرل ایکٹیویٹی ہے یا جو ہماری ان پٹس ہیں معاشرے میں، جس میں ہم معاشرے کو فروغ دینے کے لیے، معاشرے میں بہتر انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے لیے، معاشرے میں اچھا اخلاق پیدا کرنے کے لیے لٹریچر یا فائن آرٹس کیا رول ادا کر سکتے ہیں، تو ان کو شاید اس طرح سے میئر کرنا ممکن نہیں ہے جیسا میں نے ابھی آپ کو مثال دی. مگر اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کیونکہ یہ سوال مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا ہے کہ یہ جو آپ ڈرامے ورامے لکھتے ہیں ان کا کوئی اثر بھی ہوتا ہے کہ نہیں. تو بہت سال پہلے میں نے ایک ڈرامہ لکھا جس میں کچھ لڑکے جو تھے ینگر اپر کلاس کے، وہ گرلز کالجز کے سامنے جاتے تھے، ان کے پاس کوئی ویگنے اپنے وہ کیا کہنا چاہیے جیپیں شیپیں جو ہیں، اور وہ لڑکیوں کو ہیراس کر رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں یا اس طرح کی چیزیں کرتے تھے. پھر اس سے آگے کہانی چلتی ہے کہ جس میں ایک انوسنٹ لڑکی جو ہے وہ کس طرح سے ان کے اس مذاق کی وجہ سے اس کا پورا کیریئر تباہ ہو جاتا ہے. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو جب یہ ڈرامہ چلا تو اس سے اگلے دن شام کو کچھ لڑکے آئے مجھے ملنے گھر بیل دی. انہوں نے بتایا کہ جی ہم UET کے انجینئرنگ یونیورسٹی کے لڑکے ہیں، اور میں نے سمجھا شاید کسی مشاعرے میں مجھے مدعو کرنے آئے ہیں. تو میں نے پوچھا جی فرمائیے کیا بات ہے. بٹھایا میں نے ان کو، تو کہنے لگے کہ سر ہم نے کل آپ کا ڈرامہ دیکھا ہے. میں نے سوچا کہ اب ڈرامے کی کوئی تعریف کریں گے، کوئی اس طرح آئے ہیں. میں نے کہا اچھا بھی بڑی مہربانی. کہتا نہیں سر ہم آپ کو صرف یہ بتانے آئے ہیں کہ ہم پانچوں، وہ 5 لڑکے تھے، ہم 5 لڑکے وہی کام کرتے تھے جو آپ نے ڈرامے میں ان ویلنز کا دکھایا ہے، اور ہم آپ سے صرف یہ بتانے آئے ہیں کہ ہم آئندہ یہ کام نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آرٹ کا کام ہم نے بہت بچپن میں ایک کہانی ہم سب نے پڑھی ہوئی ہے تھرسٹی کرو والی، کہ جب پانی جو ہے وہ بہت نیچے ہے اور اس میں کنکر جو ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ پانی اوپر آ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لکھنے والے ہم لوگ ہیں ہم بھی وہ کنکر ڈالنے والے لوگ ہیں. یہ کنکر پڑھتے رہتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ پانی اوپر آ جاتا ہے. تو غالباً یہ معاشرہ میں سمجھتا ہوں اگر ہم سب ذرا سا غور سے دیکھنے کی کوشش کریں تو پاکستان کی اس بہت گلومی تصویر میں جس کا ہم ہر وقت ذکر کرتے ہیں، اب کچھ بہت پازیٹیو چینجز بھی آپ کو نظر آئیں گی، اور ان میں لٹریچر کا بھی رول ہے، میڈیا کا بھی رول ہے، اور بہت ساری فیکٹرز ہیں کہ جنہوں نے اب لوگوں کو زبان دے دی ہے. لوگ بات کرنے لگے ہیں، لوگ سوچنے لگے ہیں، لوگ ان چیزوں پر اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے لگے ہیں. اور آج یہ جس چھت کے تلے ہم بیٹھے ہیں، میں اتفاق سے BA میں برٹش ہسٹری کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، تو میں نے تھوڑا سا جو پڑھا ہے یہ معاشرہ بھی اسی فیز سے گزرا ہے. یہ لوگ بھی، فرق صرف یہ ہے کہ شاید یہ آج سے 200-250 سال پہلے گزرے ہوں. پھر انہوں نے جو اچھا کام کیا کہ انہوں نے کلونیل ویلتھ جو ہے وہ جمع کی، انڈسٹریل ریولوشن سے چیزیں کی بہت ساری، لیکن انہوں نے وہ چیزیں اپنے معاشرے میں لگائیں جس کی وجہ سے آج آپ اس معاشرے کو اس سطح پر دیکھ رہے ہیں. تو ایک زمانہ تھا کہ جب ہم بھی دنیا کو لیڈ کیا کرتے تھے. تو کامن سینس یہ کہتی ہے کہ جو سفر کوئی شخص ایک بار کر سکتا ہے وہ دوسری بار بھی کر سکتا ہے. اسی بات کو علامہ اقبال نے میرے خیال میں ساری زندگی کہا کہ سبق پھر پڑھ شجاعت کا، صداقت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام قوموں کی امامت کا. تو ایک طریقہ ان کا یہ دیکھنے کا تھا کہ ہم ماضی سے حاصل کریں وہ راز جس کی وجہ سے ہمارے بزرگ جو ہیں وہ دنیا پر میں کو لیڈ کرتے تھے، اور دوسرا اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھنے کی کوشش کریں. آپ سب جانتے ہیں بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے. تو اگر غور کریں تو چین میں اس وقت کوئی مذہبی علم تو نہیں تھا، اسلام تو پہنچے ہی نہیں ہوا تھا، تو کس علم کے بارے میں کہا تھا؟ تو یہ تھوڑا سا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. شاید اس میں یہ اشارہ ہو کہ ان کو ریشم بنانا آتا ہے، ان کو کاغذ بنانا آتا ہے، ان کو کچھ اور ٹیکنالوجیز آتی ہیں، جاؤ ان سے جا کے وہ علم حاصل کرو. تو ہمیں اپنے بزرگوں سے سپورٹ لینی چاہیے مورل، اور اپنی ذہانت سے یا اللہ نے جو وقت ہمیں دیا ہے اس سے اللہ کی زمین پر جن لوگوں نے بہتر کام کر کے اپنے معاشروں کو بہتر کیا ہے ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. اگر ہم یہ دونوں کام کر سکیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا مستقبل اس طرح کا تاریک ہوگا جیسے ہم عام طور پر اس کو دیکھتے یا دکھاتے ہیں. میں نے سیلف میڈ لوگوں کے حوالے سے ایک نظم لکھی ہے، وہ میں آپ کو
سناتا ہوں سب سے پہلے. اس کا عنوان ہی ہے سیلف میڈ لوگوں کا المیہ. روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے. روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے. زندگی کے رستے میں بچھنے والے کانٹوں کو راہ سے ہٹانے میں, ایک ایک تنکے سے آشیاں بنانے میں, خوشبوئیں پکڑنے میں, گلستاں سجانے میں عمر کاٹ دیتے ہیں, عمر کاٹ دیتے ہیں اور اپنے حصے کے پھول بانٹ دیتے ہیں. کیا کہنے واہ واہ. روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے. زندگی کے رستے میں بچھنے والے کانٹوں کو راہ سے ہٹانے میں, ایک ایک تنکے سے آشیاں بنانے میں, خوشبوئیں پکڑنے میں, گلستاں سجانے میں عمر کاٹ دیتے ہیں, عمر کاٹ دیتے ہیں اور اپنے حصے کے پھول بانٹ دیتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کو اس روز و شب کی کاہش کا کچھ صلہ نہیں ملتا, مرنے والی آسوں کا خوں بہا نہیں ملتا. زندگی کے دامن میں جس قدر بھی خوشیاں ہیں سبھی ہاتھ آتی ہیں, سبھی مل بھی جاتی ہیں, وقت پر نہیں آتی, وقت پر نہیں ملتی. یہ نہیں کہ ان کو اس روز و شب کی کاہش کا کچھ صلہ نہیں ملتا, مرنے والی آسوں کا خوں بہا نہیں ملتا. زندگی کے دامن میں جس قدر بھی خوشیاں ہیں سبھی ہاتھ آتی ہیں, سبھی مل بھی جاتی ہیں, وقت پر نہیں آتی, وقت پر نہیں ملتی. یعنی ان کو محنت کا اجر مل تو جاتا ہے, لیکن اس طرح جیسے قرض کی رقم کوئی قسط قسط ہو جائے. نوازش. یعنی ان کو محنت کا اجر مل تو جاتا ہے, لیکن اس طرح جیسے قرض کی رقم کوئی قسط قسط ہو جائے, اصل جو عبارت ہو پس نوشت ہو جائے. آخری شعر ہے اس کا کہ فصل گل کے آخر میں پھول ان کے کھلتے ہیں, فصل گل کے آخر میں پھول ان کے کھلتے ہیں, ان کے صحن میں سورج دیر سے نکلتے ہیں. کیا کہنے واہ واہ. ایک نظم میں اور آپ کو سناتا ہوں. یہ ہے تو میرے بیٹے کے حوالے سے, لیکن ہم سب جو ہیں ایکولی اس کو شیئر کر سکتے ہیں, بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی. کیونکہ میں نے اس سوال کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جنریشن گیپ آ گیا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشروں میں شاید یہ جنریشن گیپ سے زیادہ کمیونیکیشن کا گیپ ہے. تو اس حوالے سے میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اس کا عنوان ہے علی ذیشان کے لیے ایک نظم. میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں, اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے. میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں, اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے. میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید, مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عہد کی قدریں تو کیا یادیں بھی کم کم ہیں. مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عہد کی قدریں تو کیا یادیں بھی کم کم ہیں. انوکھے پھول ہیں اس کے, نرالے اس کے موسم ہیں, خود اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہے وہ, نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے وہ. سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں, ازل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں سبھی کی کہانی ہے, نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی ہے. سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں, ازل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں سبھی کی کہانی ہے, نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی ہے. اسے کیسے بتاؤں میں کہ میرے باپ کی باتیں مجھے بھی ایک ایسے وقت کا احوال لگتی تھیں جو ایک بھولا فسانہ تھا. میں اس کی جیب کے متروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا. میں اس کی جیب کے متروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا. نئے بازار تھے میرے, کرنسی اور تھی میری, وہ بستی اور تھی میری, مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید. مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید. ازل سے ایک منظر ہے فقط آنکھیں بدلتی ہیں. مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید. ازل سے ایک منظر ہے فقط آنکھیں بدلتی ہیں. میری نظروں کا دھوکہ تھا کہ یہ چیزیں بدلتی ہیں.
آخری بند ہے اس کا. اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا. اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا, مگر جس وقت پہنچے گا اسے بھی اپنے بیٹے کو یہی قصہ سنانے میں یہی دشواریاں ہوں گی. کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا, مگر جس وقت پہنچے گا اسے بھی اپنے بیٹے کو یہی قصہ سنانے میں یہی دشواریاں ہوں گی کہ وہ بھی تو کچھ اپنی بات کہنا چاہتا ہوگا, نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہوگا اور اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہوگا. کہاں آ کے رکنے تھے راستے, کہاں موڑ تھا اسے بھول جا, وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ, جو نہیں ملا اسے بھول جا. کہاں آگے رکنے تھے راستے, کہاں موڑ تھا اسے بھول جا, وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ, جو نہیں ملا اسے بھول جا. میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں, تیری آس تیرے گمان میں, صبا کہہ گئی میرے کان میں, میرے ساتھ آ اسے بھول جا. صبا کہہ گئی میرے کان میں, میرے ساتھ آ اسے بھول جا. وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں, وہ میرے نصیب کی, وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں. دل بے خبر میری بات سن, اسے بھول جا, اسے بھول جا. بہت شکریہ. اب آخر میں ایک نظم ایسی, چلیں میں نے کہا انور صاحب کیونکہ میں ان کے حصے کا بول چکا ہوں, تو ایک نظم ہے جو میں ضرور آپ سے شیئر سب ساتھیوں سے کرنا چاہتا ہوں. میرا زیادہ کیریئر میرا پڑھانے میں گزرا ہے, اور ظاہر ہے کچھ وقت پڑھنے میں بھی گزرا ہے, تو آپ سب بھی اسی حوالے سے. تو ہمارے یہاں کا جو امتحانی سسٹم ہے اس سے آپ سب لوگ واقف ہیں. میں ایک دفعہ اپنی ایک کلاس کا ٹیسٹ دے رہا تھا, تو اس ٹیسٹ دینے کے دوران ایک نظم کا آئیڈیا میرے ذہن میں آیا. آخر میں آپ کو وہ نظم سناتا ہوں. اس کا عنوان ہے ایک کمرہ امتحان میں. بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں پرچے کو, بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں پرچے کو, بے خیال ہاتھوں سے ان بنے سے لفظوں پر انگلیاں گھماتے ہیں, یا سوال نامے کو دیکھتے ہی جاتے ہیں. ہر طرف کنکھیوں سے بچ بچا کے تکتے ہیں, دوسروں کے پرچوں کو رہنما سمجھتے ہیں. ہر طرف کنکھیوں سے بچ بچا کے تکتے ہیں, دوسروں کے پرچوں کو رہنما سمجھتے ہیں. شاید اس طرح کوئی راستہ ہی مل جائے, بے نشان جوابوں کا کچھ پتہ ہی مل جائے. مجھ کو دیکھتے ہیں تو یوں جواب کاپی پر حاشیے لگاتے ہیں, دائرے بناتے ہیں, جیسے ان کو پرچے کے سب سوال آتے ہیں. مجھ کو دیکھتے ہیں تو یوں جواب کاپی پر حاشیے لگاتے ہیں, دائرے بناتے ہیں, جیسے ان کو پرچے کے سب سوال آتے ہیں. اس طرح کے منظر میں امتحان گاہوں میں دیکھتا ہی رہتا تھا. نقل کرنے والوں کے نت نئے طریقوں سے آپ لطف لیتا تھا, دوستوں سے کہتا تھا, کس طرف سے جانے یہ آج دل کے آنگن میں ایک خیال آیا ہے, سینکڑوں سوالوں سا ایک سوال لایا ہے. کس طرف سے جانے یہ آج دل کے آنگن میں ایک خیال آیا ہے, سینکڑوں سوالوں سا ایک سوال لایا ہے. وقت کی عدالت میں, زندگی کی صورت میں, یہ جو تیرے ہاتھوں میں ایک سوال نامہ ہے, کس نے یہ بنایا ہے, کس لیے بنایا ہے, کچھ سمجھ میں آیا ہے. سینکڑوں سوالوں سا ایک سوال لایا ہے, وقت کی عدالت میں, زندگی کی صورت میں, یہ جو تیرے ہاتھوں میں ایک سوال نامہ ہے, کس نے یہ بنایا ہے, کس لیے بنایا ہے, کچھ سمجھ میں آیا ہے. زندگی کے پرچے کے سب سوال مشکل ہیں, سب سوال لازم ہیں. زندگی کے پرچے کے سب سوال مشکل ہیں, سب سوال لازم ہیں. بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتا ہوں پرچے کو, بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتا ہوں پرچے کو, بے خیال ہاتھوں سے ان بنے سے لفظوں پر انگلیاں گھماتا ہوں, حاشیے لگاتا ہوں, دائرے بناتا ہوں, یا سوال نامے کو دیکھتا ہی جاتا ہوں, دیکھتا ہی جاتا ہوں.
یہ ایک نظم ہے جی، محبت کی ایک نظم. اب باقی بہت سنجیدہ سی ہو گئی نظمیں، تھوڑی سی ایک رومانٹک نظم بھی آخر میں سن لیں. اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دل گیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا. اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دل گیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا. اگر وہ نخلے فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا. اگر وہ نخلے فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا. اگر نہ آئے مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیوار جاں نہ ٹوٹے، وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے. اگر نہ آئے مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیوار جاں نہ ٹوٹے، وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے. اگر کبھی میری یاد آئے گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا، میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا. گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا، میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا. مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا، میں اوس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا. مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا، میں اوس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا. اگر ستاروں میں اوس قطروں میں خوشبوؤں میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا، میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا. اگر ستاروں میں اوس قطروں میں خوشبوؤں میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا، میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا. کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں. کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں. تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی خاک دریا میں ڈال دینا، میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا. کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رک کے تم کو صدائیں دوں گا. میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا، کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رک کے تم کو صدائیں دوں گا. سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا، سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا. یہ مائک کے مسئلے سے مجھے یاد آیا کہ میں گجرانوالے میں تھا تو ڈاکٹروں نے مجھے بلایا. اتفاق ایسا ہے کہ میرے والدین بھی مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن جسے اللہ رکھے. تو اتفاق سے ان کے مائک خراب ہو گیا تو ایک ڈاکٹر صاحب اٹھے اور قریبی مسجد کا مائک اٹھا لایا. تو جب وہ مائک میرے سامنے آیا تو فوری طور پر ارتجالن میں نے کہا کہ مسجد کا یہ مائک جو اٹھا لائے ہو انور، کیا جانیے کس وقت اذان دینے لگے گا. پہلے 2-3 قطعات میں پیش کرتا ہوں کچھ واقعات کے حوالے سے، بلکہ ایک امجد صاحب سے ایک سوال کیا گیا ہے، اس کے جواب میں بھی میری شرکت ہو جائے گی تھوڑی بہت. اور وہ یہ ہے کہ میں ایک دفعہ ایک مشاعرے میں پڑھ رہا تھا تو 2 قطعے میں نے پڑھے. 2 قطعے پڑھے تو 2 آدمی اٹھ کے ایک دم باہر بھاگ گئے. تو میری زندگی میں ایسا کبھی ہوا نہیں تھا. میرے لیے یہ بات بڑی تعجب خیز تھی. تو جب میں نے مشاعرہ ختم ہوا، میں باہر جا کے نکلا تو وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ یار کیا بات ہے، آپ کیوں بھاگے تھے؟ کہنے لگے جو کچھ تو ہم پڑھ چھڑیا سی، یہ 2 بات ساڑھے کوئی ہمت ہی نہیں سی سننے. اور وہ قطعات جو تھے پہلے وہ میں کہ اجڑا سب وہ نگر کہ ہڑپا ہے جس کا نام، اجڑا سب وہ نگر کے ہڑپا ہے جس کا نام، اس کریا شکستہ ہو شہر خراب سے، عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے.
عبرت کی ایک چھٹانک بنا مد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب. اور دوسرا قطعہ تھا کس طرح کا احساس زیاں ہے جو ہوا گم، کس طرح کا احساس زیاں ہے جو بچا ہے، ملک آدھا گیا ہاتھ سے اور چپ سی لگی ہے، ایک لونگ بچہ ہے تو کیا شور مچا، ایک لونگ بچہ ہے تو کیا شور مچا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا جیسا کہ امجد بھائی نے کہا کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. میں نے میرا ایک کام نہیں ہوتا تھا سی ڈی اے میں، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں، میں روز پھیرے ڈالتا تھا اور واپس آ جاتا تھا. تو میں نے ایک پھر قطعہ لکھا کہ تیری خواہش ہے اے میرے دشمن، این جنگل میں مجھ کو شام پڑے، لے میری بد دعا بھی سنتا جا، جا تجھے سی ڈی اے سے کام پڑے. تو آپ اندازہ کریں کہ 2-3 دن کے بعد میں جب دیکھا یہ قطعہ چھپ گیا اخبار میں، جب چھپ گیا تو میں 2-4 دن کے بعد پہنچا کہ اس کا کیا اثر ہوا ہے. تو جا کے جس کمرے میں داخل ہوتا ہوں وہاں وہ میز پر جو شیشہ پڑا ہے اس کے نیچے اس کا تراشا پڑا ہوا. تو ایک صاحب کے پاس میں نے گیا، میں کیا جی کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی وہ میرا کمپلیشن سرٹیفکیٹ ہے وہ نہیں مل رہا. تسی کی روندے تے ہونے جنہاں دے قطعے پہ چھاپتے ہیں. تو اس کے بعد کوئی میرا خیال ہے 10 منٹ کے اندر جو کئی سالوں سے کام ہوا ہے وہ 10 منٹ کے اندر ہو گیا. کون کہتا ہے کہ اثر نہیں ہوتا ہے؟ شعر کا اثر ہوتا. ایک اشتہار آتا تھا، میں نے اس پہ لکھا ایک قطعہ کہ نصیبوں میں یہ دور بھی دیکھنا تھا، خدا جانے دنیا کو کیا ہو گیا ہے کہ ماں کی محبت بھی خالص نہیں، اب جہاں مامتا ہے وہاں ڈالڈا ہے. تو جب یہ میں نے قطعہ لکھا تو وہ اشتہار بند ہو گیا اور اب وہ پھر چھاپنے لگے ہیں اور اب میں پھر قطعہ چھوڑوں گا انشاءاللہ. اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے. یا رب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب، جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے، جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے. اور یہی تو دوستو لے دے کہ میرا بزنس ہے، یہی تو دوستو لے دے کہ میرا بزنس ہے. تم ہی کہو کہ میں کیوں اس سے توڑ لوں ناتا، کروں گا کیا جو کرپشن بھی چھوڑ دی میں نے، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. کروں گا کیا جو کرپشن بھی چھوڑ دی میں نے، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. پچھلے دنوں میں اخبار پڑھ رہا تھا تو ایک دن کا اخبار میں نے، یہ تو قاری کی اپنی ثواب دید ہے کہ وہ خبروں کو کس ترتیب سے پڑھتا ہے. تو میں نے 4 خبریں جس ترتیب سے پڑھی. پہلی وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے. پہلی خبر، گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے آمریت کا وطن میں، نصیبو لال کی ایلبم مکمل ہو گئی ہے. کوئی گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے آمریت کا وطن میں، نصیبو لال کی ایلبم مکمل ہو گئی. اور گویا یہ موجودہ دور جو ہے اس کی اپنی سہولتیں بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں.
ہاں جی گویا کم کم ہے دید کا امکان، آرزو کی کلی نہیں کھلتی، گرچہ نزدیک ہے گلی تیری پر ہمیں پارکنگ نہیں ملتی، گرچہ نزدیک ہے گلی تیری پر ہمیں پارکنگ نہیں ملتی۔ ایک بڑے صاحبان ذوق تشریف رکھتے ہیں کہ انگریزی کا لفظ بھی کرتا ہوں میں اکبر کا، اب انگریزی کا لفظ استعمال کرنا کچھ اتنا عجیب نہیں معلوم ہوتا، اکبر کے زمانے میں ضرور عجیب لگتا تھا، لیکن اب اردو میں اتنی انگریزی جو ہے کا دخل ہو گیا ہے کیا بہرحال یہ میں نے کیا ہے کہ جنت سے نکالا فیضان، جنت سے نکالا ہمیں گندم کی مہک نے، جنت سے نکالا ہمیں گندم کی مہک نے، گوندھی ہوئی گیہوں میں کہانی ہے ہماری، روٹی سے ہمیں رغبت دیرینہ ہے انور، یہ نان کمٹمنٹ پرانی ہے ہماری، میرے پانی میں ملا اور ذرا سا پانی، میرے پانی میں ملا اور ذرا سا پانی، میری عادت ہے کہ پیتا ہوں میں پتلا پانی، میرے پانی میں ملا اور ذرا سا پانی، میری عادت ہے کہ پیتا ہوں میں پتلا پانی، اللہ اللہ صفائی سے وہ رغبت اس کی، اس نے اکے کا کئی سال نہ بدلا پانی، اللہ اللہ صفائی سے وہ رغبت اس کی، اس نے حکے کا کئی سال نہ بدلا پانی، مجھ کو شوگر بھی ہے اور پاس شریعت بھی ہے، مجھ کو شوگر بھی ہے اور پاس شریعت بھی ہے، میری قسمت میں نہ میٹھا ہے نہ کڑوا پانی، مجھ کو شوگر بھی ہے اور پاس شریعت بھی ہے، میری قسمت میں نہ میٹھا ہے نہ کڑوا پانی، اور چائے ہی چائے بدن میں ہے لہو کے بدلے، دوڑتا اب ہے رگوں میں یہی تتا پانی، دوڑتا اب ہے رگوں میں یہی تتا، اور شعر سنیے کہ جناب دوڑتا اب ہے، میں نے ایک فلسفی اس فکر میں ڈوبا دیکھا، میں نے ایک فلسفی اس فکر میں ڈوبا دیکھا، ہوتا کس طرح کا گیلا جو نہ ہوتا پانی، میں نے ایک فلسفی اس فکر میں ڈوبا دیکھا، ہوتا کس طرح کا گیلا جو نہ ہوتا پانی، اور زندہ رہنا بھی تو ممکن نہیں پانی کے بغیر، ڈوب مرنے کو بھی درکار ہے بھیا پانی، اور کس قرینے سے گلی آپ نے کی ہے تعمیر، گھس گیا سارے مکانوں میں گلی کا پانی، اور اتنی اچھی بھی نہیں اتنی سماجی تنقید، بند ہو جائے نا انور تیرا کا پانی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایکچولی جو ڈرامے لکھنے والے اور جو اس میں آرٹسٹ بھی ہیں، پاکستان کے ڈرامے جب سے شروع ہوئے ہیں تو ہندوستان کی جو فلم انڈسٹری تھی اس کو چھوڑ کے ایک کریئر لائن بن گئی کہ جو اچھے اپنے ادب کے ساتھ، اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنے یہ جو اچھے لیسنز ہیں وہ لرن کرنے کے لیے، جو میں سمجھتا ہوں کنٹریبیوشن آپ نے پاکستان ڈراموں کے لیے کی ہے، تالیوں کے ساتھ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ انور مسعود صاحب کے بارے میں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ والتھم سٹو میں بھی اور بھی جو محفلیں ہماری ہوتی رہی ہیں، میں آڈینس میں ہمیشہ آتا ہوں، یو آر ویری پاپولر، پورے یورپ کے اندر جہاں بھی جائیں تو آپ کا جو انداز بیان بھی جو ہے وہ آپ کے کلام سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کم نہیں ہے۔ میں صرف یہاں یاد دلانے کے لیے کہ آپ ہاؤس آف لارڈز میں آئے تھے، اور آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ جب آپ نیکسٹ اپنا کوئی بھی کلام لکھیں گے تو یہ ہاؤس آف لارڈز آپ کو یاد رہے گا، اور ہاؤس آف لارڈز کا پین پہلے آپ کو پیش کرتا ہوں، پھر اور آپ کو بھی اور
آپ سب کا بہت بہت شکریہ.